الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین اسلام کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں انبیاء اور رسل کی جماعت میں سے سب سے برگزیدہ نبی اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں ہمیں عزت و تکریم بخشی اور بر و بحر ہمارے لیے مسخر کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں صرف اس لیے انسانوں کے لیے مسخر کر دیں کہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ پوری سہولت اور آسائش کے ساتھ اپنے مقصد پیدائش پر گامزن رہے. میں نے سورہ حشر کی 18ویں آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی 2 بار تقویٰ کا حکم دیتا ہے. مفسرین نے اس کی بہت ساری توجیحات کی ہیں. ایک بہترین توجیہ اس میں سے یہ ہے
کہ پہلا تقویٰ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس لیے کہ گزشتہ گناہوں پر آدمی نادم ہو لے، شرمندہ ہو لے، ان سے توبہ کر لے، اور دوسرا دوہرا کے تقویٰ کی تاکید اس لیے تاکہ مستقبل میں بھی ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جانے کا اور اللہ کی محارم سے، حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا عزم کرے، اللہ کی حدود کی پابندی کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس پر جمائے۔ اور یہی ایک مسلمان کا شیوہ اور شعار ہونا چاہیے کہ وہ زندگی اس مقصد سے جیے کہ یہ زندگی دراصل ہمیں وہ اعمال کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جو ہماری اخروی بخشش کا، اخروی کامیابی کا سبب بن سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کو متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کی ٹٹی، اور اس بے ثبات زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو اپنے علم غیب میں رکھا ہے تاکہ آپ زندگی کی آسائشوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور موت کی یقینی خبر سے آپ کبیدہ خاطر ہو کر اعمال صالحہ سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت پیاری سی حدیث ہے جس کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی سنن اور مسند کے اندر روایت کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے ان سے چند بہترین بلکہ 5 بہترین نصیحتوں کو اختیار کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ کون آمادہ ہے، تیار ہے ان قیمتی نصیحتوں کو لینے کے لیے۔ وہ نصیحتیں اللہ کے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی تقدیر پر رضا، حقوق العباد اور اخلاق سب پر مبنی ہیں۔ اور وہ 5 بیش قیمتی نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان پر عمل پیرا ہو تو اس کی زندگی ایک مثالی زندگی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ منی 5 خصال فیعمل بہن او یعلمہن من یعمل بہن، کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے 5 بہترین خصلتیں، 5 بہترین عادتیں اپنائے گا، اختیار کرے گا، سیکھے گا، اور صرف سیکھے گا نہیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہوگا۔ اور اگر اسے یہ خدشہ ہو کہ وہ ان پر عمل نہیں کر سکتا، او یعلمہن من یعمل بہن، تو ان بہترین نصائح کو کسی ایسے شخص کو سنا دے گا، سکھا دے گا جو اس پر عمل کرے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ میں ان نصیحتوں کو اپنانے اور ان پر عمل کی کوشش کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فَعَدَّهُنَّ فِيهَا، اور میرے ہاتھ پر ان کو گنا کر کے شمار کرا دیا۔ سب سے پہلی نصیحت تھی، اتق اللہ تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اس نصیحت میں یہ بات مضمر ہے کہ صرف فعل مأمورات کا نام ہی تقویٰ نہیں ہے، کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم ان کو بڑے خلوص و للہیت کے ساتھ اور بڑے ہی تندہی کے ساتھ انجام دے لیں، اور منہیات سے پرہیز نہ کر سکیں، بلکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اتق المحارم،
اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچو تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ تکن عابد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تکن عابد الناس کیسے؟ آدمی اگر اللہ کی حدود کے پاس جانے سے ڈرتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑنے سے خوف کھاتا ہے، تو یہ اس کے باطن کی طہارت کی سب سے بین دلیل ہے کہ اس آدمی کا جو ضمیر ہے وہ اتنا صاف ہے کہ اس کو برائی پر مائل ہونے سے روکتا ہے، برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کرے گا، تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ محارم، یہ محرم کی جمع ہے، محرم اللہ کی حرام کردہ چیزیں، وہ اپنے کان، آنکھ اور اعضاء و جوارح کی ان چیزوں سے حفاظت کرے گا جن سے اس کے گناہ میں پڑنے اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی مول لینے کا سبب بناتی۔ اس کے علاوہ وہ ایسی تمام نفسیاتی علتوں سے بھی خود کو بچائے گا جو اسلام کی نظر میں مذموم ہیں اور بری ہیں۔ مثلا غیبت سے بچے گا، مسلمان کے تئیں اپنے دل میں حسد اور حقد اور کینہ رکھنے سے بچے گا، لوگوں کا برا نہیں چاہے گا، اور ان چیزوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بہت تفصیل سے حرمت فرما دی ہے۔ اور اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک۔ وارض، دوسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا، یعنی جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اور یہی ہے ایمان بالقضاء والقدر، اور قضاء و قدر پہ راضی ہونا کہ اللہ کی تقدیر پر آپ راضی ہو جائیں۔ تکن اغنى الناس، آپ سب سے مالدار ہو جائیں گے، کیونکہ تب آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیاوی مال و منال اگر کم ہوا ہے تو یہ بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا، اور ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے۔ اسلاف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کے اوپر قرض ہو گیا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، ان کے اوپر قرض ہو گیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ قرض میرے اوپر کیوں ہوا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ قرض آپ پر کیوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گناہ جو مجھ سے تقریباً آج سے 40 سال پیچھے سرزد ہوا تھا، یہ اس کی گناہ میں آج میں مقروض ہوا۔ تو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں دور رس اور دیر رس کی، جو آدمی کو پہنچ کر رہتے ہیں، اور تب پہنچ کر رہتے ہیں جب آدمی سمجھتا ہے کہ اس گناہ کا دنیاوی کوئی مواخذہ مجھ سے نہیں ہوا، اخروی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن ایک لمبی مدت کے بعد جب آدمی کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا تھا، تو آج اس کے نتیجے میں فلاں نعمت سے میں محروم ہو رہا ہوں۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنى بکثرت العرض انما الغنى غنى النفس۔ بہت زیادہ سامان تجارت ہونے کی وجہ سے، دنیاوی ساز و سامان کی فراوانی ہونے سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری در حقیقت نفس کی مالداری۔ اگر آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ اسے عطا کیا ہے اس پر قناعت بخشی ہے تو وہ سب سے مالدار ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں دوسروں کے ہاتھوں کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نظر نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ان کے جیسی نعمتوں کی تمنا کر کے اپنے آپ کو ہلکان کروں گا۔ اور یہی اسلام کا درس ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا ہے اپنے اوپر تو اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو۔ آپ کے سر پہ چھت ہے، گلیوں میں سونے والوں کو دیکھو، تن پہ کپڑے ہیں،
ان لوگوں کو دیکھو جن کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں، آسودگی میسر ہے، ان کو دیکھو جو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے۔ اعضاء و جوارح کی سلامتی دی ہے اللہ نے، ان کو دیکھو جو مفلوج ہیں یا جن کو کوئی بیماری لاحق ہے، جو کسی عارضے میں مبتلا ہیں، اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہا کہ یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر حقیر مت سمجھو۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنے لگے تو اللہ کی تقدیر پر رضامندی نہیں رہے گی، اس کے جیسی نعمتوں کی تمنا ہوگی، اپنے پاس جو ہے اس کو حقارت سے دیکھیں گے اور شکوہ کریں گے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، فلاں کے پاس تو اتنی فراوانی ہے، اور اس طرح ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کی کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ۔ کیونکہ پڑوسی اگر آپ سے خوش ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ اچھا ہے، اور اگر پڑوسی آپ سے ناراض ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی زیادتیوں سے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا تھا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیف سے، جس کے ذریعے سے پریشان کیے جانے سے اس کا پڑوسی مأمون اور محفوظ نہ رہے۔ اور ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ سراپا خیر ہوں، آپ کو دیکھ کر آپ سے خیر کی امید لگائی جائے، یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر آپ سے پناہ چاہی جائے، آپ کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، پڑوسی کے بارے میں جبریل علیہ السلام مجھے اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ پڑوسی کو آدمی کی جائیداد میں وارث قرار دے دیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا کہ جس طرح آپ کے عصبہ، آپ کے ذوی الاسہام آپ کے وارث ہیں، اسی طرح آپ کا پڑوسی بھی آپ کے جائیداد میں حصے دار بنے گا۔ اتنی تاکید آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے کی طرف پلٹیے کہ بہت زیادہ روزہ نماز صرف یہ آدمی کے نجات کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی انسان کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ بہت زیادہ روزہ نماز کرنے والی عبادت گزار عورت ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، کہا بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، لیکن اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ علماء کرام نے پڑوسیوں کے متعلق ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ اگر پڑوسی کو آپ کے مکان کے سپورٹ کی ضرورت ہو، بلی وغیرہ لگانے کے لیے یا بلی رکھ کر سائبان ڈالنے کی ضرورت ہو،
تو آپ کو اس کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس میں اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ چوتھی وصیت ہے وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو خود کے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی نعمتیں میسر ہوں تو انہی نعمتوں کی تمنا وہ دوسروں کے لیے بھی کرے، کیوں اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اوروں کے لیے حسد ہے، کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے وہ دوسروں سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے۔ وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو لوگوں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تکن مسلمہ، مسلمان ہو جاؤ گے۔ غور کا مقام یہ ہے کہ یہ جذبہ کیا ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد خوشحال ہو، پھلے پھولے، اور اس پھلنے پھولنے میں ہمارا جو اس کے لیے تعاون ہو سکے وہ ہمارا تعاون اس کو پیش ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے راستوں کے متعلق پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بھلائی کے راستے بتائے، ان میں سے چند قابل غور ہیں۔ فرمایا کسی کاریگر کی اس کے کام میں مدد کر دینا یہ بھی تمہارے جانب سے بھلائی ہے، اپنے ذات پر احسان ہے، اور اگر کوئی اناڑی ہے تو اس کو کوئی پیشہ سکھا دینا اور اس کی مدد کر دینا کہ وہ برسر روزگار ہو جائے، یہ بھی تمہارا اپنی ذات پر بہت بڑا احسان ہے، اپنے نفس کی جانب سے صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو اپنے شر اور ایذا سے لوگوں کو بچا کے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کچھ نہ کر سکو تو اپنا شر لوگوں سے، کف شرک عن الناس، اپنی برائی کو لوگوں سے روک کر کے رکھو، فإنہ صدقۃ منک علی نفسک، یہ خود تمہاری جانب سے تمہاری ذات پر صدقہ اور احسان ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک 5ویں نصیحت کرتے ہیں، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں ہنسنے کی ممانعت ہے اور اسلام سنجیدگی یا حزن و ملال ہی کا مذہب بن کے رہ گیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، مسکراتے تھے، ہنساتے تھے۔ صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی اپنے سامنے پایا مسکراتے ہوئے پایا، اور سب سے بڑا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ سرور تدخلہ علی مسلم، کہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں۔ لیکن ہنسانے کے لیے یا ہنسنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جائے، یا ہنسنے کے لیے اور زیادہ ہنسنے کے لیے اہتمام کیا جائے، مجلسیں اسی سے آباد ہوں، ہمارے پاس جو ترفیح کے آلات ہیں دل بہلانے کے ان میں بھی صرف وہی ہوں کہ جھوٹ ہو یا سچ ہو بس ہم ہنسیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی حقیقت پر مبنی ہوتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم احملک علی ولد الناقہ، کہ ہاں میں اونٹنی کے بچے پر تمہیں سوار کروں گا۔ ان کو تعجب ہوا کہ اونٹنی کے بچے پر میں کیسے سوار ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْجَمَلَ إِلَّا النُّوقُ، کہ اونٹ کون جنتا ہے؟ اونٹنیاں ہی نہ اونٹ جنتی ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو کر کے اونٹ بنتے ہیں۔
تو چاہے وہ اونٹ بڑے ہی ہو جائیں، رہیں گے تو اونٹنی کے بچے ہی۔ ایسے بہت سے مواقع ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دلجوئی کے لیے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے ان سے دل بستگی کی باتیں بھی کی، لیکن جو بنیادی عنصر ہے ان کا وہ یہ کہ وہ سب سچ پر، حقیقت پر مبنی تھیں اور اصلاح کی نیت سے تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک وعدہ ایک حدیث میں فرمایا کہ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے بیچ میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں ایسے شخص کے لیے لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو اگر ہنسی مذاق اور ہنسنا اور مسکرانا ہو تو وہ ایک دائرے کے اندر ہو، اور ہنسنے اور مسکرانے کی واجب جگہ پر ہو۔ غیر ضروری وسائل اختیار کر کے بہت زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح اور غلط کی پہچان دھیرے دھیرے مٹنے لگتی ہے اس کے دل سے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ لہذا سنجیدگی اور وقار جو اسلام کا شیوا ہے اس کو بھی اختیار کیجیے، لیکن خوش اخلاقی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ خوش اخلاقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد یہی بتلایا کہ میں اچھے اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ 5 بیش قیمتی نصیحتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیں۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں گزر سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان نصائح کو اپنانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔